ہماری فقہ میں جو میراث کا تصور موجود ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں تقسیم کرتے ہیں، تو بعض کیسز میں قرآن مجید کے بیان کردہ متعین حصے تقسیم نہیں ہو پاتے، تو اول کا ایک تصور ہے کہ برابر سب کے حصے کم کر دیے جائیں۔ اس کی ایک توجہ یہ پیش کی گئی کہ قرآن مجید نے جو میراث کے احکام دیے تھے وہ تو عمومی جو عامۃ الورود کیسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھے، لیکن کچھ ایسے بارڈر لائن کیسز، کچھ ایسے استثنائی کیسز، ان کے بارے میں اگر قرآن کی ہدایت کو سامنے رکھ کر عمل نہیں ہو رہا تو اس معاملے میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں قرآن کے تصور میراث پر کوئی قطعاً پیدا نہیں ہوتی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید نے جو تقسیم وراثت کے ضابطے بیان کیے وہ کیا محض اصول ہیں یا ان کے اندر کوئی اطلاقی حصہ ترکہ بھی بیان کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وہ مکمل کیسز کا احاطہ کرتے ہیں یا صرف ایک عمومی بتا دیا گیا ہے اور اس کے بعد بارڈر لائن کیسز میں انسان اپنی عقل، اجتہاد، استنباط سے اور یہ اس طرح کے کوئی بھی تصور ایجاد کر سکتا ہے؟ کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے، یہ آیت 11-12 ہے، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت ہے جس میں یہ حصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو بیان ہی یہ کہہ کر کیے گئے ہیں کہ تمہارے لیے یہ تقسیم کرنی ممکن نہیں تھی۔ اگر تم تقسیم کرتے تو اخلاقی مسائل بھی پیدا ہوتے اور فیصلے بھی غلط ہوتے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی میں کس طرح سے یہ متعین کروں کہ میری میراث کس کے پاس جانی چاہیے۔ میں بچوں کا نام لوں تو والدین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بہرحال وہ بھی میرے پالنے والے ہیں، میری پرداخت کرنے والے ہیں، مجھ پر بہت کچھ انویسٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اپنی زندگی کے بہت سے ایام، بہت سے اوقات، بہت سی محنتیں، بہت سا مال خرچ کیا ہوتا ہے اولاد پر، انہیں محروم کر دیا جائے۔ اچھا، کیا بیوی کو سارا کا سارا دے دیا جائے؟ بیوی شوہر کو سارا دے کر چلی جائے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ متعین حصے میری طرف سے بیان کرنے کا سبب ہی یہ ہے۔ چنانچہ اس میں پہلے جو انسان کو فیصلہ کرنا ہے اس کا حق دے دیا گیا ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور تمہارے ہاں کسی کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پہلے کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے مال کے بارے میں اس ثوابدیدی اختیار سے روک دیا جائے، یہ کر لو، لیکن یہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر کرو۔ تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیٹی ہے، کوئی معذور بچہ ہے، کسی کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، کسی نے خدمت کی ہے شب و روز، باقی سب کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے چلے گئے، یا رویوں میں کوئی فرق ایسا تم نے محسوس کیا ہے، تو اگر کسی کی خدمت کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو، کسی کی کوئی ضرورت پیش نظر رکھ کے، وہ بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسرے عزیز قریب کی بھی ہو سکتی ہے، تو تم پہلے وصیت کرو گے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہ کہا گیا من بعد وصیہ، من بعد وصیہ، من بعد وصیہ کے بعد پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ اب رشتہ داری کی بنیاد پر اگر مال ہے تو تقسیم کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ جب تقسیم کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے تو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کتنا کتنا حصہ ہوگا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز ہے، تو آپ کو ویسے تو بتا دیا گیا ہے کہ نماز عبادت ہے، نماز کی روح کیا ہے، نماز کا اصول کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کا اعتراف کیا جائے، بندہ اپنا سر نیاز اس کے حضور میں جھکا دے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر مقرر کیا گیا ہے ایک طریقہ۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کھڑا کیسے ہونا ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، ان کے اوقات کیا ہیں۔ تو اب کیا یہ اصول بیان ہو رہے ہیں؟ یعنی عبادت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے عبادت کی ایک متعین صورت طے کر دی گئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اس صورت میں 5 وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اگر تمہاری وصیت سے کوئی مال بچے گا تو وہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی اصول بیان کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تعین کے ساتھ بتایا گیا ہے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، بتایا گیا ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں۔ یعنی یہ اصول نہیں ہے، نہ کوئی مقاصد طے کیے گئے ہیں، ایک باقاعدہ قانون دیا گیا ہے، باقاعدہ قانون دیا گیا ہے جو قانون قابل مرافع ہے۔ یعنی اگر کوئی وہ حق نہیں دیتا یا کوئی دوسرا وہ حق مار لیتا ہے تو قانون دلوائے گا اس کو، وہ اپنی طرف سے قانون کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ بات اس کے بارے میں کہنا یہ تو بہت ہی باعث تعجب ایسا ہی ہوگا۔ یہ متعین طور پر بتا دیا گیا ہے، اور متعین طور پر جب ایک چیز بتائی گئی ہے
تو پھر اس کو ادا ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو بارڈر لائن کیسز ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بارڈر لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی کسی کی ماں ہوگی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا کوئی رشتہ دار ہوگا، وہاں پر تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ 2/3 بچیوں کو دے دیں، 1/3 ماں باپ کو دے دیں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 2/3 آپ نے بچیوں کو دے دیا اور اسی طریقے سے دے دیا، اب خواہ ایک کنی دینی ہے بیوی کو یا بیوی کی طرف سے شوہر کو، تو یہ بیوی شوہر بارڈر لائن پر چلے جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، 2/3 ہے نا۔ جب لڑکیاں تنہا ہوں گی تو 2/3 ان کے پاس چلا جائے گا، 1/3 والدین کے پاس چلا گیا۔ تو اگر جس طرح لوگوں نے اس کو سمجھا اس لحاظ سے اب بات کریں تو والدین کو دینے کے بعد 2 بچیوں کو دینے کے بعد شوہر کے لیے تو نہیں، شوہر بارڈر لائن کیس ہے، یا فرض کر لیجئے کہ بیوی بارڈر لائن کیس ہے، یعنی دور دراز کا کوئی رشتہ دار ہے جس کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہر قانون میں کچھ استثناء ہوتے ہیں، وہ استثناء عقلی استثناء ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ قانون دیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عامۃ الورود صورتوں کے بارے میں دے دیتے ہیں اور اس میں عقلی استثناء موجود ہوتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اگر یہ قانون بنا دیا گیا کہ کل ہر شخص حاضر ہوگا اور وہ فلاں میدان میں حاضر ہو جائے گا، جو نہیں حاضر ہوگا اس کو 2 کوڑے مارے جائیں گے، 20 روپے جرمانہ کیا جائے گا، $2 تاوان عائد کر دیا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ یہ قانون بنا دیا گیا ہے، تو اس میں عقلی استثناء ہیں جو موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے، اگر کسی کا راستے میں حادثہ ہو گیا ہے، تو یہ مستثنیٰ مانے جائیں گے۔ یہ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی تو یہ جتنے کیسز ہیں یہ اس وقت بیان کرنے والے کے پیش نظر تھے ہی نہیں۔ تو کیا یہاں جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے کہ 2/3 لڑکیوں کو دے دیا جائے، 1/3 والدین کو دے دیا جائے، یا اتنا 1/4 یا اتنا یہ شوہر کو یا بیوی کو یا 1/8 دے دیا جائے، تو ان کے پیش نظر ہی نہیں تھا یہ ابتدا سے کہ چلو یہ صورت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے نزدیک یہ تعویل بالکل بے معنی تعویل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔